بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں 7 عورتیں رہتی تھیں، سارا دن چرخہ کاٹا کرتیں۔ جب ان کے پاس بہت سارا سود اکٹھا ہو گیا تو سب نے صلاح کی کہ اس کو شہر لے جا کر بیچ آتے ہیں۔ وہ پردہ نشین عورتیں تھیں، دن میں باہر نہیں نکلتی تھیں، اس لیے ایک رات کو چادریں اوڑھ کر سروں پر سود کی گٹھڑیاں رکھ کر اپنے گھر سے نکلیں۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ گشت کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ 7 عورتیں سروں پر گٹھڑیاں رکھے چلی آ رہی ہیں تو وہ سمجھے کہ شاید کوئی چور ہیں۔ انہوں نے دور سے آواز دی کہ کون ہو تم اور کہاں آ رہی ہو؟ وہ عورتیں ڈر گئیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ سپاہی نے قریب آ کر پوچھا کہ بولتی کیوں نہیں ہو؟ سر پر کس چیز کی گٹھڑیاں رکھی ہوئی ہیں؟ تو ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ یہ سوت ہے، ہم شہر بیچنے کے لیے لے جا رہی ہیں۔ سپاہی نے ڈانٹتے ہوئے کہا ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو؟ رات کے 12 بجے کون سا بازار کھلا ہے جو تم سود بیچنے جا رہی ہو؟ ضرور کہیں سے چوری کر کے آ رہی ہو، چلو میرے ساتھ تھانے۔ وہ عورتیں ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگیں، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے پہنچ کر سپاہی نے داروغہ سے ان کی شکایت کی جو اس وقت سو رہے تھے۔ نیند کی حالت میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ان سب کو حوالات میں بند کر دو۔ ان سب کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کے باہر داروغہ سوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے وہ سب اپنی قسمت پر رونے لگیں اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے کہا رات کیسے گزرے گی، کوئی قصہ یا کہانی شروع کرو۔ دوسری عورت نے کہا آپ بیتی سنو گی یا جگ بیتی؟ تیسری نے کہا بہن آپ بیتی سناؤ۔ پہلی نے کہانی شروع کی، کہنے لگی میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی، گھر میں ساس تھی اور نہ کوئی نند۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے اس نے مجھے زیور بنوا دیا اور کہا کہ اس کو احتیاط سے رکھنا، نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حاکم بہت بد مزاج انسان ہے، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتا ہے۔ اگر نوکری چلی گئی تو زیور بیچ کر کوئی دکان کھول لوں گا۔ میں نے انہیں اطمینان دلوا دیا، میں سارا زیور صندوق میں رکھ کر تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں اکیلے بیزار ہو جاتی تھی، لہٰذا میں نے شوہر سے کہہ کر ایک بکری منگوا لی۔ اس بکری کا نام میں نے بدو رکھا۔ میں اپنی بکری سے دل بہلا لیتی تھی اور میاں ناشتہ کر کے کام پر چلے جاتے اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے۔ ایک دن میاں کو گھر آنے میں بہت دیر ہو گئی تو میں انتظار کرتے کرتے بہت تھک گئی اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں ہمیشہ پہلے شوہر کو کھانا دیتی تھی اور بعد میں کھانا خود کھاتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو چکی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ بدو کے ہاتھ کھانا اپنے شوہر کو پہنچا دیتی ہوں۔ میں نے بدو سے پوچھا کیا تم کھانا لے جاؤ گی؟ تو اس نے گردن ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ میں نے خوشی خوشی اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سارا زیور اسے پہنا دیا۔ یقین مانو بہن وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر میں نے کھانا باندھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا، اس پر اپنی چادر ڈالی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا، برتن دھو کر اپنی پلنگ پر لیٹی تو میرے میاں گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ جلدی سے کھانا دے دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کریں، کیا آپ کا کھانا ابھی تک نہیں پہنچا؟ شوہر نے کہا میرا کھانا بھلا کون لے کر آئے گا؟ میں نے کہا اپنا ہی آدمی ہے۔ شوہر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کون اپنا آدمی؟ میں نے کہا تم بدو کو نہیں جانتے؟ شوہر نے کہا جانور کو کھانا دے کر بھیج دیا بے وقوف عورت۔ نہیں نہیں، میں نے اسے انسان بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنا سارا زیور پہنا کر اپنا دوپٹہ اڑا کر بھیجا ہے تاکہ جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو تمہاری شان میں اضافہ ہو۔ شوہر نے جب یہ قصہ سنا تو سر پیٹ لیا اور فوراً گلی میں بھاگا۔ اس نے ہر ایک سے پوچھا لیکن کوئی بھی بدو کے بارے میں نہیں جانتا تھا، الٹا وہ ہنستا تھا، لیکن بدو کا کوئی پتہ نہ چلا۔ گھر آ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بھلا تم ہی بتاؤ یہ بھی کوئی بات ہوئی گھر سے نکالنے والی؟ دوسری عورت بولی میرے میاں کافی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، 6 مہینے گھر پر رہتے اور 6 مہینے باہر۔ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا کہ میاں کو پردیس جانا پڑا۔ تنہائی کے ڈر سے انہوں نے میری ماں کو میرے پاس بلوا دیا اور سال بھر کا سودا سلف گھر میں رکھوا دیا اور پیسے الگ سے دیے، 20 روپے عید الفطر کے، 20 روپے شب براتی کے، 20 روپے محرم کے اور 20 روپے بقرہ عید کے دے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا جن جن کے پیسے دے کر گئے ہیں کیوں نہ آج ہی انہیں دے دوں؟ اماں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، دے دو۔ میں گلی میں جا کر کھڑی ہو گئی
تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا تم شب براتی ہو؟ اس نے کہا آپ کو شب براتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے شوہر ان کے لیے پیسے دے کر گئے ہیں، اسے وہی دینے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں ہی شب براتی ہوں، وہ پیسے آپ مجھے دے دو۔ میں نے اسے 20 روپے دے دیے اور گلی میں کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے 20 روپے دے دیے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا۔ میں نے پوچھا کیا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے 20 روپے اس کو بھی دے دیے۔ اس طرح بقرہ عیدو کے پیسے دے کر ہم ماں بیٹی بہت خوش ہوئیں کہ آج سارا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اس لیے محلے والوں سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سامان چاہیے تو مجھ سے لے لے۔ محلے کے لوگ ضرورت کا سامان لے جاتے۔ محلے کی عورتیں میرے کپڑے اور زیور مجھ سے ادھار لے جاتیں، جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تو واپس کر جاتیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر کا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آن پہنچی۔ میں نے اپنے شوہر کو خط لکھا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً گھر آؤ۔ اگلے ہی دن شوہر گھر آ گیا اور پوچھا کیا یہاں پر کوئی چوری ہوئی ہے؟ اتنا سارا سامان اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے کہا جن کے پیسے آپ دے کر گئے تھے میں نے ان سب کو واپس کر دیے۔ خرچے کے پیسے میں نے ساتھ والی عورت کو دے دیے کیونکہ اس کو ان کی ضرورت تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں محلے والوں کی ضرورت تھیں، اس لیے میں نے انہیں دے دیں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس کے بعد تیسری عورت بولی میرے میاں دفتر میں نوکر تھے، ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہونے والے تھے۔ میرے پکائے کھانوں میں میرے شوہر کو حریرہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں جب بھی بناتی میرا شوہر کہتا تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ بات بار بار سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ایک دن جب میرے شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائی سے کہہ کر اس کے شوہر سے شکر، سوجی اور دیگر چیزیں منگوا لیں۔ گھر میں ایک کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر سمیت ساری چیزیں اس میں ڈال دیں اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ جب چکھا تو میٹھا کم تھا۔ میرے پاس پیسے کم تھے، اس لیے میں نے اپنے کڑے بیچ کر سامان منگوایا اور اس میں ڈال دیا، لیکن حریرہ پھر بھی پھیکا تھا۔ پھر میں نے سارا زیور ہمسائی کو دیا اور کہا کہ اسے بیچ کر اس کے بدلے سارا سامان لا دو۔ اس نے سامان لا کر دیا تو میں نے وہ سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار حریرہ گاڑھا ہو گیا لیکن میٹھا کم ہی تھا۔ اب میں نے ہمسائی سے پوچھا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اپنا گھر گروی رکھوا کر اس کے بدلے سامان منگوا لو۔ میں نے گھر رہن رکھوا کر مزید سامان منگوا لیا۔ اب کی بار سامان ڈال کر ہلایا تو حریرہ میٹھا ہو گیا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں نے کھانا نہیں بنایا کیونکہ مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا آج میں نے آپ کے لیے اتنا حریرہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ پھر جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور حریرہ باہر نکالا۔ میں نے ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالی تو اس نے کہا کہ یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کنواں بھر کر حریرہ بنایا ہے، ساری زندگی کھائیں گے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے سارا زیور بیچ کر اتنا سامان خریدا۔ شوہر نے پوچھا کہ زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو رہن رکھوا کر اس کے بدلے بھی سامان منگوا لیا۔ شوہر نے غصے میں آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکال دیا۔ اب بتاؤ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی گھر سے نکالنے والی؟ سن کر چوتھی عورت بولی میرے شوہر سوداگر تھے، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، زیور اور کپڑے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری عادت تھی کہ 15 دن کنگھی نہ کرتی تھی اور نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی آتے تو کہتے نہ تم خود صاف رہتی ہو اور نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے صاف تو گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، کم از کم گھر کو صاف کر لیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ میں ان کی باتوں سے تنگ ہوتی تھی۔ کچھ دن بعد شوہر کسی کام سے گھر سے باہر گئے تو میں نے گودام کھلوا کر چونے کی بوریاں باہر نکلوائیں اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا۔ پھر زعفران نکلوا کر اس سے گھر کی دیواروں پر پھول بنوائے، بالٹی میں بہت سارا عطر ملایا اور نہائی، پھر سارا زیور پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام کو شوہر گھر آئے تو سب سے پہلے پوچھا کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹ گئی ہیں؟
کہ بہت خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے گھر کی کسی چیز پر غور نہیں کیا۔ شوہر کمرے میں آیا تو میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا پہلے گھر تو دیکھیں۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھ کر کہا تم نے 2 دن میں گھر کی ساری دیواروں پر سفیدی کروا دی، بہت خوب، اب جلدی سے گودام کی چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا سامان۔ تو میں نے کہا وہاں کچھ بھی نہیں۔ شوہر نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں چوری ہوئی، بلکہ میں نے سارا سامان چولہے میں ملا کر گھر میں سفیدی کروائی ہے، زعفران اور عرق گلاب اس میں ملوا دیا اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔ آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ 5ویں عورت نے کہا کہ ابھی میری شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑ گیا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، ان سے چند دن کی دوری بھی مجھے برداشت نہیں تھی۔ میں نے ان کے سامنے رونا شروع کر دیا، لیکن شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ بتائیں تو صحیح کہاں جا رہے ہیں؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے، کشتی کے ذریعے دوسری طرف جانا پڑتا ہے۔ میں چپ ہو گئی، شوہر چلا گیا۔ رات کسی طرح گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرا دل نہ لگا۔ میں نے لونڈی سے کہا کہ مجھے میرے شوہر کے پاس لے چلو۔ لونڈی نے کہا کیسے لے چلوں؟ راستے میں ایک دریا آتا ہے جسے کشتی کے ذریعے عبور کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ گھر میں ہی دریا بنا لیں، جسے سن کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر مزدور بلوا کر گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کروا دیے، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا۔ سارا زیور اور پیسہ ختم ہو گیا، لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے اس میں پانی ڈلوا دے۔ پہلے تو کوئی نہ مانا، لیکن آخر کار ایک شخص نے یقین دلوایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا۔ اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر کے بعد پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لونڈی نے 2 گھڑے پہلے ہی الگ کر لیے تھے، ان گھڑوں پر بیٹھ کر پانی میں اتر گئیں اور سفر شروع کر دیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی۔ اس طرح ہم نے کئی گھنٹے سفر جاری رکھا۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا کہ اگر بیچ راستے رات ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لونڈی نے کہا کہ ہم گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی، ہم پھر سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا پاگل، یہاں گھر کہاں سے آ گیا؟ لونڈی نے کہا کہ آپ رات کی فکر نہ کریں، وہ دیکھیں ہم میاں صاحب تک پہنچ گئے۔ جب میں نے دیکھا تو میاں صاحب گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے ہم خود ہی آپ کے پاس چلے آئے، اب ہمیں جلدی سے باہر نکالیں۔ شوہر نے کہا پاگل عورت، یہ تم نے گھر کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا ہوں۔ پھر غصے میں آ کر لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھی گھر سے نکالنے کی؟ اب 6ٹھی عورت نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ کہنے لگی میری شادی کو 1 ماہ گزرا تھا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ ساس اور نندیں اپنے گھر چلی گئیں، میں بہت خوش تھی، رمضان ابھی چل رہا تھا۔ شوہر نے گھر آ کر کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے گھر افطاری کی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب کو اپنے گھر افطاری کی دعوت دوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، پھر آخری روزے والے دن باورچی کھانا بنا دیں گے، تم بس کھانا بھجوا دینا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ آخری روزے والے دن صبح سے تیاری شروع کر دی، مختلف قسم کے کھانے بنوائے، بہت سی اقسام کے شربت تیار کروائے، مزیدار کھیر تیار ہوئی۔ جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہوئی تو مجھے غصہ آ گیا کہ یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ بلانے پر کیوں آ گئے ہیں۔ خیر روزہ افطار ہوا، سب نے جی بھر کے شربت پیا، پھر اس طرح کھیر کھانے لگے جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا ہو۔ پھر سب لوگ نماز پڑھنے لگے۔ میں نے سوچا ہر طرح کے شربت پینے اور کھیر کھانے کے بعد مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گرا دیے اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ کچھ دیر کے بعد شوہر آیا اور کہنے لگا جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ میں نے ساری بات بتا دی کہ کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اور آپ کی بدنامی ہو جائے، اس وجہ سے میں نے سارا کھانا چھت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا بے وقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دی ہے، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ 7ویں عورت نے کہا کہ میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن میرا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، جبکہ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔
میری اماں میرے لیے بہت پریشان رہتی تھیں۔ ایک دن میرے لیے رشتہ آیا تو تنخواہ کم ہونے کے باوجود اماں نے ہاں کر دی۔ اماں نے بہت سا سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن مہینے بعد شوہر نے 50 روپے دے کر کہا کہ اس سے گھر چلانا ہے۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اماں کے گھر اتنے کم پیسوں میں نے کبھی گزارا نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر مہینے ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی۔ اس طرح میں نے 1 سال گزارا۔ اس دوران سارا زیور بک گیا۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اپنے شوہر کو لے کر اماں کے پاس گئی۔ بہت کوشش کی، لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور وہ چل بسیں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ بڑی ہونے کے ناطے اماں کی تدفین اور دیگر رسومات میں کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں۔ میں نے کہا قرض لے لیں۔ شوہر نے کہا میں قرض کہاں سے واپس کروں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے 2000 روپے قرض لیا اور شان و شوکت سے سارا کام ہو گیا۔ میرے شوہر کی بہت تعریفیں ہوئیں۔ میں نے وراثت میں سے کچھ بھی نہ لیا تو شوہر حیران ہوا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں نے ایک بھاری چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا۔ شوہر نے جب پتھر دیکھا تو کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر اماں نماز پڑھتی تھیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کوئی بھاری چیز اٹھانا، اس سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں تھی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ کہانیاں سنانے کے بعد سب عورتیں اپنی اپنی گٹھڑی پر سر رکھ کر سو گئیں۔ صبح ہوئی تو داروغہ نے سپاہی سے کہا کہ ان سب عورتوں کو چھوڑ دو اور ان کا سوت بیچ کر پیسے لا کر انہیں دے دو، کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں ہیں۔